مسلمان میجورٹی میں ہیں اور نیک مسلمانوں نے الیکشن میں اپنے کو کامیاب بنایا، مگر گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل بولنے والا امریکہ کہا کہ نہیں یہاں یہ جمہوریت نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ جتنے بھی ووٹ دے رہے ہیں یہ سب فنڈامنٹلسٹ ہے۔ آج کل ایک نئی گالی نکلی ہے اللہ والوں کے لیے، فنڈامنٹلسٹ۔ فنڈا، یہ لوگوں کو اللہ نے ایک توفیق دے، فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست۔ یہ ہمارے اخبار والے بھی بنیاد پرست لکھتے ہیں، ذرا اردو اخباروں کو تنبیہ کرو، بنیاد پرست نہیں لکھنا۔ ہر مسلمان بنیاد پرست ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہوا ہی تو مسلمان کہلاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارا فنڈامنٹل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فاؤنڈیشن ہے نہیں ہماری عمارت کا، تو اگر اس پر عمل کرے تو یہ فنڈامنٹلسٹ کیسا ہو جاتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمارے کو نیک توفیق اور نیک راہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں قرآن پاک نازل فرمایا اور ارشاد ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، مگر چند گھروں میں نہیں جاتے۔ فرشتے آتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں، مگر چند گھروں میں نہیں جاتے۔ کون کون سے گھر میں نہیں جاتے؟ جہاں شرابی ہو، جہاں سودی کاروبار کرنے والا کوئی ہو، جی، جہاں عورتیں ننگی رہتی ہوں یا نیم ننگے رہتی ہوں۔ اب آج گھروں میں جا کے دیکھو، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پلے اوڑھ لیے، پیٹ پیٹ رٹے پٹے سب دکھ رہے، اللہ 4 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں، منہ طرف کعبے کے، واسطے اللہ کے، پیٹ پیٹ رٹے پٹے دکھاتے ہوئے اللہ اکبر، مگر مردوں کے منہ میں دم نہیں ہے بولنے، اس واسطے کہ جوڑے کی رقم لے کے پلے سو ہے نا۔ آج یہ خاتون آئی تھی بیچاری، تو کہہ رہی تھی کہ اس کی بچی 1900 کماتی ہے، ٹرینڈ ہے، یعنی مختلف چیزوں میں ماہر ہے اور صورت شکل کی بھی ٹھیک ہے، مگر صرف اس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سک رہی ہے کہ وہ نو مسلم ہے۔ غور فرمائیے، اسلام لانے والے کیسے آئیں گے اسلام کی طرف؟ اور ایک بہن دبئی میں ہے، وہ بھی نو مسلم ہونے کی وجہ سے اس کو بھی پیام نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لائیں تاکہ خدا کی رحمت اور برکت ان کو حاصل ہو، ورنہ پھر یہ لوگ اپنی شادیوں کے لیے مجبور ہو جائیں گے پھر اپنے وطن کو اور اپنے ملک، اپنے پرانے مذہب کو جانے کے لیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ کالی چکرونی اونچی پوری عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں لیکن ان کے مرد نہیں مل سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاریاں بھی پریشان حال ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو، یہ نو مسلم بولے تو ہم نو مسلم جی پرسوں مسلمان ریسو ہے، ارے دیوانے تیرے سے اچھی ہے، تیرے سے اچھا ہے نو مسلم۔ اور میرے کو تجربہ ہے کہ یہ لوگ پکے رہتے ہیں کیونکہ ٹھوکرا کھا کے آتے ہیں نا۔ ہم بولے تو باوا دادا مسلمان تھے اس واسطے ہم بھی مسلمان ہیں، بس اچھا آپ مسلمان ہیں کیوں؟ دادا مسلمان، باوا مسلمان۔ اور وہ لوگ اسلام، پیکتھال نے ایک وقت تقریر میں کہا تھا، محمد پیکتھال جب مسلمان ہوئے، جو قرآن شریف جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں تم بائی چانس مسلمان ہو اور ہم بائی چوائس مسلمان ہیں۔ تو بائی چانس اتفاقاً باپ مسلمان تھا، تم مسلمان پیدا ہو گئے، لیکن ہم ٹھوکریں کھا کر، اندھیریوں میں گمراہی میں پھر کر، گڑھوں میں گر کر، سنبھل کر آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم بائی چوائس مسلمان ہیں، بائی چانس نہیں۔ اور یہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ تو بیچاری آج آئی تھی، رو رہی تھی کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، عمر بڑھتے جا رہی ہے، کوئی پیام نہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آج ذرا یہ چوک میں بولتا ہوں، شاید کوئی راضی ہو جائے۔
میرے پاس بایو ڈاٹا بھی ہے، اس کی فوٹو بھی ہے، مگر فقط فوٹو دیکھنے کو مت آؤ، ارادہ ہے تو آؤ، مگر اماں بابا سے پوچھ کے آؤ، تو اماں بابا میرے بعد میں آنے سے روک دیں گے، نہ کو جاؤ جی ادھر ادھر شادی کرا دیتا۔ مگر کیا کریں، عجیب بات ہے، شریفوں کے دشمن، کمینوں کے دوست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم مدد کریں تو ہمیں بڑا سرفراز کرتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کالے تھے، غلام، لنگی بنے تو گھٹنے تک ہی تھے، کرتا ہے تو پھٹا کرتا، آ کے بولے رسول اللہ میرے کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، جا کے کہو محمد نے بھیجایا ہے اور اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ اللہ اکبر، اچھے سردار قبیلہ کے پاس پہنچے، جا کے کھٹکا دیا، وہ نکلا اور نکل کر سمجھ رہا ہے کہ کوئی فقیر ہے، کہا کیا ہے، کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجایا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میری شادی کر دو۔ آپ کے پاس بھی کوئی شریف آدمی بھی آ کے ایسا بولا تو آپ غصے میں آنا لازم ہے۔ یہ بالکل لنگڑن، بالکل کالا کو حبشی، وہ آ کے بولا کہ میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تمہاری بیٹی سے شادی کرو بھائی۔ غصے میں آ کے بولے نکل، غصے میں بے انتہا، تیرے کو مار مار کے کپا کر ہوا، تیرا مردہ ڈال دوں گا، نکل یہاں سے۔ وہ سیدھا خفق آزردار ہوتے ہوئے سرکار کے پاس آئے، آ کر سرکار سے عرض کیا، ابھی سرکار سے عرض کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر گئے تو ان کی بیٹی بھی زور سے بات کرنے کی وجہ سے دروازے کے پاس آ گئی تھی، اور اس نے سنا، کہا بات کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو جی یہ بالکل معمولی کالا کلوٹا آیا ہے اور فقیر انداز کا، کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے تمہاری شادی کر دے۔ تو بیٹی نے کہا پھر آپ کیا جواب دیا ابا جان؟ کہا میں نے اس کو نکال دیا اپنے گھر سے دھکے دے کر۔ کہا ابا جان کیا غضب کیا آپ نے، رسول کے پیغام کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی جس سے میرے رسول راضی۔ ابا جان جلدی جائیے قبل اس کے کہ اللہ کے پاس سے کوئی وعید آ جائے آپ کے لیے اور قرآن میں کوئی آیت نازل ہو جائے اور قیامت تک لوگ آپ پر لعنت بھیجے۔ آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ارشاد سے انکار نہیں، میں سمجھا یہ غلط کہہ رہا ہے، میری بیٹی راضی ہے یا رسول اللہ، یہ سنا دو جاؤ۔ اب یہ گھبرا کر جب پہنچے تو وہ رو رو کر اپنی رودات سنا رہے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پہ گیا، میرے کو مار کے نکال دیا۔ وہ آگے بڑھ کر جب سرکار کو سلام کیا، سرکار غصے میں آ کر فرمانے لگے کیوں جی میرے بھیجے ہوئے آدمی کو تم مار کر نکال دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ارشاد کو میں نے رد نہیں کیا، میں یہ سمجھا یہ اپنے سے کہہ رہا ہے، حضور میری بیٹی راضی ہے آپ کے پیام پر۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ذرا تھم گیا، فرمایا لوگوں اپنے بھائی کی شادی کے لیے کچھ پیسے جمع کرو تاکہ یہ مہر دے سکے، مہر دے کر شادی کر سکے، کچھ دلہن کے لیے کپڑا وغیرہ لے جا سکے۔ چندہ ہوا، پیسے ان کو تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کہا جاؤ یہ پیسے لے لو اور اس لڑکی سے شادی کر لو۔ پیسے لے کر یہ بازار میں گئے کچھ دلہن کے لیے سامان خریدنے کے لیے، کہ بازار میں اعلان ہونے لگا، کوئی اعلان کرتا جا رہا تھا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے جہاد کے لیے نکلو۔ انہوں نے سوچا شادی تو پھر کروں گا، اب مسلمانوں کو مجاہدین کی ضرورت ہے، وہ پیسے جو شادی کا سامان لینے کا تھا انہوں نے ہتھیار خرید لیے اور ہتھیار لگا کر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کہا رے نوشاد وہاں جا کے شادی کرنا تھا، تم کدھر آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ بعد میں دیکھیں گے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پہلے گلا کٹانا میرے پر فرض ہے، اس لیے میں چل رہا ہوں۔ گئے جنگ میں شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاشیں پہ کھڑے ہیں،
اور ایک دم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پھیر لی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے گردن کیوں پھیر لی؟ کہا کہ شہید کے کو لینے کے لیے پورے ایک دوسرے پر جھپٹ رہی تھیں اور جھپٹنے میں ان کے پاؤں پر سے پنڈلی پر سے کچھ کپڑا ہٹ گیا تو میں نے فوراً منہ پھیر لیا کہ غیر کی عورت کی پنڈلیاں میرے کو دیکھنا جائز نہیں. سبحان اللہ. میرے بھائی ہم عمر بھر نیک عمل کرتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں. اور یہاں یہ عالم کہ ادھر نیکی کی اور ادھر قبولیت کا اوپر سے گویا اظہار ہو گیا کہ اللہ نے ان کی نیکی قبول کی. اس لیے میرے عزیز ان بیچاروں بے بسوں کتنے گھرانے ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی کہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں کئی گھرانوں کو جانتا ہوں جن میں بچیوں کی عمر 30 سال 35 سال کی ہو گئی ہے اور ان کا باپ قبر میں سو رہا ہے, ماں قبر میں سو رہی ہے اور وہ بیچاریاں بے سہارا ہیں اور وہ بیچاریاں اپنی قسمت کو رو رہی ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ پیسوں کے طالب روٹی کے جوڑے گھوڑے کے حریصوں کے زمانے میں ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اگر ہمارے کو وہ اللہ والوں کے زمانے میں پیدا کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. میرے عزیز نوجوانوں سے گزارش ہے جوڑے گھوڑے کے رقم ختم کرو, یہ شادیاں صرف مسجد میں کرو. کاش ہمارا قاضیوں کی انجمن یہ طے کر دے جیسا کہ بنگلور میں طے ہو گیا ہے کہ ہر شادی مسجد میں ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شادیاں مسجد میں کرو, اپنے آپ مسجد میں کرو. اپنے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی فرمایا حضرت علی سے. اللہ ہمارے بعض علماء کو نیک توفیق دے. ہمارے ہی پڑوس میں رہنے والے ایک عالم صاحب فرماتے ہیں مسجد میں نکاح نہیں کرنا کیونکہ اس میں گڑبڑ ہوتی. رسول اللہ فرما رہے مسجد میں نکاح کرو اور یہ عالم صاحب فرما رہے گڑبڑ ہوتی. گویا رسول اللہ سے انو عقل مند بن گئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اپنے نکاح مساجد میں کرو. نہ یہ شادی خانوں کی آفت, نہ ایک پنکھا کھولے 5 روپے, وہ یوں جھانکے تو 2 روپے, کھٹا کھولے تو 20 روپے. یا اللہ 200 کرایہ 2000 غیر. ارے 2000 کیسا؟ یہ ہوا نا. پھر کوئی شادی خانے والے ہیں تو آٹو نکو میں بولا تو رکتے نہیں, لوگ برابر آتے ہیں آپ کے پاس, آپ بے فکر رہو. سمجھے؟ تو میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں ننگی عورتیں رہتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے اور خود وہ عورتیں جنت میں بھی نہیں جاتی. یہ جتنے بلوز پہننے والیاں ہیں جنت میں جاتے نہیں, ادھر ہی لٹک لیتے رہیں گے, وہ بھی دوزخ میں. اللہ ہماری بہنوں کو نیک توفیق دے. مگر یہ بیچاریاں اگر اچھا لباس پہننا بھی چاہتے ہیں فل ڈریس, یہ شیطان بولتا نہیں دیکھا میں ہوں تمہارا شوہر, میں جیسا بولا ویسا سننا. کیا نکلے آج کل کے عورتیں اب برقع بھی چھوڑ دے رہی جی. اب مردوں کو یہ لوگ مرد سمجھ رہے بھی نہیں, اب ہجڑے ہیں سمجھ رہے, سمجھے یار. یہ سب مردوں کو مرد سمجھ بھی نہیں رہے. ہاں اب بھی اگر کوئی داڑھی والا دکھا, مطلب کیا داڑھی والے ہی مرد. عورتیں آج بھی مرد کس کو سمجھ رہی؟ صاحب اللہ. آپ بھی مرد بن جاؤ نا. کب تک منڈاتے یار. لڑکپن کھیل میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, بڑھاپا دیکھ کر رویا, ارے نادان پردیس. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ہیں کیا اپوزیشن میں ہیں؟ بولو کس میں دوستوں میں ہیں؟ نہیں, اپوزیشن میں. سرکار نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھ کتراؤ. ہم نے کیا کیا؟ داڑھی مڈائی مونچھ بڑھا لی. بڑھائے نہیں بڑھائے, داڑھی گھٹائی, سر بسر مونچھیں بڑھائی. اس قدر ہے ناک میں مرغی کا پر, آدھا ادھر آدھا ادھر. خفا نہیں ہونا, مچھیاں نکالو, داڑھی بڑھاؤ, صورت بتانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میاں داڑھی مڈانا ایسا